کلاسز لے کے کیسے دے سکتا ہے. اور اب موجودہ صورتحال دیکھیں کہ آج سے ہمارے تعلیمی اداروں کو اوپن کیا گیا ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی بھی ویکسینیشن اسٹوڈنٹس کی نہیں کی گئی. آخر ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی جانوں کو خطرہ ہے، کووڈ کی صورتحال ہے. یہ تمام معاملہ کلیئر کرنے کے بعد میں مطالبات کی جانب آتا ہوں. سب سے پہلا مطالبہ میں نے جیسا آپ سب کو بتایا کہ ہمارے فزیکل کلاسز 45 ڈیز کی ہوئی ہے، اور میں خود ایک گورنمنٹ کالج سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ دور دراز علاقوں سے ہیں، گلگت بلتستان، کشمیر، اور یہاں سے ان کو ہاسٹل سے بھی جو ہے وہ اپنے گھروں میں بھیج دیا گیا تھا. نہ ان کے پاس انٹرنیٹ فیسیلیٹی تھی، نہ ان کے پاس کوئی پڑھنے کا اور کوئی طریقہ تھا. پہلا جو ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے، منسٹری آف ایجوکیشن سے، کہ ہمارے اس معاملے کو سنجیدہ لیتے ہوئے ہمارے امتحانات کو فی الفور منسوخ کیا جائے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری پریپریشن ہی نہیں ہے. ہم امتحانات دینے کے لیے رضامند ہیں. اگر میری آج میں سیکنڈ ایئر میں ہوں، میں نے 11 سال پہلے بھی تعلیم حاصل کی ہے، آج سے پہلے میں نے کیوں نہیں اپنی آواز بلند کی؟ آج سے پہلے میں نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ میرے امتحانات کینسل کیے جائیں؟ آج سے پہلے میں نے کسی قسم کی کیوں بھی اپنی آواز کو کیوں نہیں بلند کیا؟ کیونکہ ہم نے پراپر اپنی کلاسز لی تھی، ہماری ایجوکیشن کمپلیٹ تھی، ہماری پریپریشن کمپلیٹ تھی. اس کے بعد ہم کسی چیز کا ہمارے پاس مجاز نہیں تھا کہ ہم اپنے پیپرز کو ایگزام کینسل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر آج ہم اس چیز کی آواز بلند کر رہے ہیں تو کسی مقصد کی وجہ سے کر رہے ہیں. میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں، میرا فرسٹ ایئر کا بھی سال اس کے ساتھ داؤ پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ اگر میں سیکنڈ ایئر میں کوئی سپلی آتی ہے تو وہ فرسٹ ایئر میں بھی میری سپلی شمار ہوگی. یہ کہاں کیسے ہمارا روشن مستقبل کو تاریک کیا جا رہا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے امتحانات کو فی الفور جو ہے وہ کینسل کیا جائے. دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت وقت اگر یہ کہتی ہے، منسٹری آف ایجوکیشن اگر کہتی ہے کہ ہم نے امتحانات دینے ہیں، تو ہم اسٹوڈنٹس پھر بھی حاضر ہیں، ہم امتحانات دینے کے لیے رضامند ہیں، لیکن کچھ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کیونکہ ہم نے اگر پریپریشن نہیں ہے تو ہم امتحانات کیسے دیں؟ میں نے پہلے بھی اپنا یہ موقف کلیئر کیا کہ ہم مفتے میں پاس ہونا نہیں چاہتے. ہم نے محنت کی ہے، 11 سالہ ایجوکیشن پہلے بھی کمپلیٹ کی ہے. اب بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اگر امتحانات انہوں نے ہم سے لینے ہیں تو وہ آن لائن ایگزامز لیں ہم سے، اور ہمیں تیاری کا موقع دیں اگست تک. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ یہ بھی ہمارا ہے کہ ہماری جو سلیبس ہے اسے 50% ریڈیوس کیا جائے. جب ہمارے پاس 50% ہمارا سلیبس ہوگا اور ہمارے ساتھ ہماری پریپریشن کا اگست تک ہمیں موقع دیا جائے گا تو ہم اب امتحانات دینے کے لیے رضامند ہیں، وہ بھی آن لائن. تیسرا پوائنٹ اب یہ ہے کہ اگر امتحانات ہم سے لیے جاتے ہیں تو ہمیں تیاری کا موقع دیا جائے. یہ بار بار میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تیاری کا موقع دیا جائے، کیونکہ ہماری جو تیاری جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم امتحانات دینے کے قابل نہیں ہیں. کیونکہ 10 کلاس کے اسٹوڈنٹس اور 12 کلاس کے اسٹوڈنٹس ان دونوں کے 2 سال داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک سپلی کے ساتھ دوسری سپلی بھی، پچھلے سال کی سپلی بھی شمار ہوگی. اگر فزیکل امتحان ہم دیتے ہیں تو اور فزیکل امتحانات اگر لینے ہیں تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو ویکسینیٹ کیا جائے، کیونکہ کرونا کی وبا ہے. یہ کرونا کی وبا میں ایک تو پہلے اسٹوڈنٹ اسٹڈیز کی وجہ سے ڈپریسڈ ہیں، اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کے گھر والے موجود ہیں. ایک مکمل ایک لمبی چین ہے جس سے کووڈ کے پھیلنے کا بھی بہت بڑا خدشہ ہے. اس کے بعد میں آپ سب سے یہ التجا کروں گا کہ آپ یہ مظلوم جو طلبہ ہیں ان کی آواز کو بلند کریں. یہ کیونکہ حق کی آواز ہے، کیونکہ یہ مستقبل ہے، ملک کا روشن مستقبل ہے جسے زبردستی جو ہے تاریک کیا جا رہا ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ ان سب کی آواز کو بلند کریں. اور جہاں تک بات سلیبس کی ہے، اس بات کو میں دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سلیبس کو 50% ریڈیوس کیا جائے، پریپریشن کے لیے اگست تک ٹائم دیا جائے. اس کے بعد ہم سے اگر امتحانات لینے ہیں، اگر ہمیں جو ہے ویکسین لگائی جاتی ہے تو ہمیں فزیکل ایگزامز بھی دینے کے لیے تیار ہے، اس شرط میں کہ ہمارا سلیبس ریڈیوس ہوگا. نہیں لگائی جاتی تو ہم آن لائن ایگزامز دیں گے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو ہم جو اپنے پیپرز کو کینسل کرنے کا جو ہے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے، منسٹری آف ایجوکیشن سے. اور کل کا جو واقعہ پیش آیا پرسوں کا،
اس پہ ہم مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. کسی قسم کا انتشار ہماری جانب سے نہیں پھیلایا گیا. ہم محب وطن لوگ ہیں, ہم باشعور لوگ ہیں, ہم طالب علم ہیں, ہمیں اپنی آواز کو مکمل پرامن طریقے سے اٹھانا آتا ہے, اور جنہوں نے کل انتشار پھیلایا ہے ان پہ مکمل قانونی کارروائی کی جائے. ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ہم اس چیز کے بھی روادار نہیں ہیں کہ ہم اگر سڑکوں پہ نکلیں تو کسی ایک پتے کو بھی توڑیں. اگر کل کوئی ناخوشگوار واقعہ پرسوں پیش آیا ہے اس سے ہم مکمل لا تعلق ہیں, بلکہ ہم نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مکمل سپورٹ کی اور یہ معاملہ جو ہے ہم نے سلجھانے کی کوشش کی. لیکن یہ اے سی سٹی صاحب تھے, سارے موجود تھے وہاں پر, تمام لوگوں سے ہم نے التجا کی ہے کہ یہ ہمارا اس میں اسٹوڈنٹس باشعور ہیں, ہمارے امیج کو مت خراب کیا جائے. ہم سب آپ سے یہ درخواست ہے منسٹری آف ایجوکیشن سے ہمارے مطالبات کو فی الفور جو ہے پورا کیا جائے. بہت بہت شکریہ. جی یہ وہ مطالبات تھے جو ایک جائز مطالبات ہیں, جو ایک لے مین کو, ایک چھابی لگانے والے کو بھی سمجھ آتے ہیں کہ یار یہ طلبہ کے جائز مطالبات ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ منسٹری آف ایجوکیشن کیوں ہمیں بار بار مجبور کرتی ہے کہ ہم کبھی یونیورسٹیوں کے باہر پروٹیسٹ کے لیے نکلیں, کبھی کیمبرج کے مسائل کا شکار ہوں, کبھی عدالتوں کا چکر لگائیں. ہم منسٹری آف ایجوکیشن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو لاکھوں روپے کی فنڈنگ یا کروڑوں روپے کی فنڈنگ سے یہ منسٹری چلائی جاتی ہے, اگر یہ طلبہ کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے, کوئی سب آرڈینیٹ وے لایا جائے, کوئی سب آرڈینیٹ انسٹیٹیوشن لایا جائے جو طلبہ کے مسائل کو سن کے اس پہ فیصلہ دے. بغیر سنے طلبہ کو آپ فیصلہ دیں گے تو طلبہ احتجاج کریں گے. اس کے بعد طلبہ اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ ایک اہم سوال ہے, کیونکہ طلبہ پہ پہلے ایک سوالیہ نشان ہے جو ایکسپریس وے پہ کچھ غنڈہ غرد عناصر نے کیا. اس کے بعد اگر مطالبات نہ مانیں گے تو طلبہ کیا کریں گے. مقید منان بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں آپ سب کو آشکار کریں. مقید منان. السلام علیکم. میرا نام عبدالمقید منان ہے اور میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. جیسا کہ میرے تمام بھائیوں نے تمام مطالبات کو حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں, تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اگر امتحانات منسوخ نہیں کیے گئے تو پاکستان کے تمام طلبہ کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا, کیونکہ ان 2 سالوں میں تعلیمی نظام کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کی جو مثال ہے وہ ماضی میں نہیں ملتی, اور اس وقت طلبہ سخت پریشانی اور دباؤ کا شکار ہیں. ہم اپنے مطالبات کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اعلان کرتے ہیں, اگر ہمارے مطالبات 4 جون 2021 بروز جمعہ تک نہ مانے گئے تو طلبہ ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتے ہیں, اور ہمیں احتجاج کا آئینی اور قانونی حق اسلامی جمہوریہ پاکستان دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو طلبہ کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. یہ ہم آپ کو پہلے بتا دیں, ہم آپ کی جتنے بھی ادارے ہیں ہم آپ کو بتا دیں, ہم آپ کو میڈیا کے توسط سے بتا رہے ہیں کہ طلبہ کو سنبھالنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا. اگر کوئی سنگین حالات اس ملک میں پیدا ہو جاتے ہیں طلبہ کو لے کر, جیسے ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ 4 لوگ اس حوالے سے اس پریشانی کو لے کے سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکے ہیں, تو اس طرح کے اگر اور سنگین حالات پیدا کیے گئے تو اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ اس وقت کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب اور ایجوکیشن منسٹری پہ ہوگی, کیونکہ ان لوگوں نے سوائے امتحانات ملتوی کرنے اور اپنی تاریخوں کو آگے پیچھے کرنے کے علاوہ کوئی حکمت عملی نہیں بنائی, اور نہ ایسا ایجوکیشنل سسٹم قائم کیا آن لائن کہ آپ پورے پاکستان کے طلبہ کو یکساں نظام کے تحت تعلیم فراہم کر سکیں. اور اگر 4 جون تک, میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر 4 جون تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے
تو طلبہ ملک گیر احتجاج کی کال دیتے ہیں، اور اگر اس منسٹری نے پالیسیز نہیں مرتب کرنی تو یہ ملک قوم کے خزانے پر بوجھ کیوں بنی بیٹھی ہے، اس کو پھر ختم کر دیا جائے. جیسے عمار بھائی آپ کو بتا رہے تھے، اگر یہ ہمارے مسائل نہیں حل کر سکتی، یہ کوئی پالیسیز نہیں بنا سکتی، یہ طلبہ کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کر سکتی، تو اس کو فی الفور ختم کر دیا جائے. اگر آپ لاکھوں روپے لگا کر، کروڑوں روپے ملک کے برباد کر کے 3 دن بعد اپنی میٹنگ بلا سکتے ہیں، تو خدا کا واسطہ ہے کہ آپ لوگ وہ پیسہ کسی صحیح مقصد کے لیے استعمال کریں اور طلبہ کو ایک بین الاقوامی معیار کے مطابق ایجوکیشنل سسٹم فراہم کریں، جس سے چترال میں بیٹھا اسٹوڈنٹ، گلگت میں بیٹھا اسٹوڈنٹ، کراچی میں بیٹھا اسٹوڈنٹ، اور جتنے بھی فاٹا کے جو ہمارے فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پہ بیٹھا اسٹوڈنٹ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکے. آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم طلبہ سے اپیل کرتے ہیں کہ 4 جون 2021 تک اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو اپنے اپنے شہروں کے پریس کلب کے باہر احتجاج کریں اور پرامن احتجاج کریں، کیونکہ احتجاج کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. اور آپ پرامن احتجاج کریں، اور احتجاج کرتے وقت جو شر پسند عناصر آپ لوگوں میں گھس آتے ہیں، آپ فی الفور انتظامیہ کے حوالے کریں. اگر انتظامیہ ایکشن نہیں لیتی تو اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہی ہوگی. اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ احتجاج آپ نے کس طرح کرنا ہے. آپ لوگ بالکل پرامن ہو کے اپنے اپنے شہروں کے پریس کلب کے باہر بیٹھ جائیں. ایک میری بات یاد رکھیں، طلبہ میڈیا کے توسط سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کے اور اس ریاست کے سگے ہیں، اور یہ ملک ہمارے جو اس کے اندر جتنی بھی املاک ہیں وہ ہماری ٹیکس کے پیسے سے بنی ہیں، وہ کسی نہ وزیر کے پیسے سے بنی ہیں یا وہ ہمارے صرف ٹیکس کے پیسے سے بنی ہیں. اور ہم نے جو شہری وہاں سے آپ کے پاس سے بھی گزریں گے یا جو شہری ہیں اس ملک کے، آپ نے ان لوگوں کو بھی حفاظت دینی ہے، آپ لوگوں نے ان کو بھی محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ ہم مہذب لوگ ہیں اور ہماری تعلیم ہمیں مہذب رہنے کا درس دیتی ہے، کیونکہ پاکستان ہم سے ہے اور ہم پاکستان سے ہیں. والسلام. پاکستان زندہ باد. طلبہ پائندہ باد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ حتمی لائحہ عمل تھا جو طلبہ پاکستان کو ان کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے دیا گیا، اور میڈیا کے سامنے یہ بات بالکل واضح طور پر آیا ہے کہ یہ طلبہ غیر جانبدار ہیں، کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے ان کا، کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے، کوئی سیاسی سپورٹ ان کے پیچھے نہیں ہے. یہ وہ لے مین ہیں، یہ وہ عام انسان ہیں جو عام طلبہ کی آواز بنے ہیں. اور احتجاج کرنے کا جو ایک طریقہ کار وضع کیا گیا وہ بالکل ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ایک نوجوان اور پڑھے لکھے طالب علم کو سوٹ کرتا ہے. یہ اس کا آئینی اور قانونی حق ہے. اس کے بعد چودھری عمران جو ارسلان جو کہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ فیض آباد واقعے کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور قاضی ارباب صاحب تمام میڈیا کا آخر میں شکریہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد پروگرام دعا کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچے گا. جی سوال بھی ضرور لیں گے میڈیا کے اینڈ پہ. آگے آپ اس کو جگہ دیں، آگے آ جائیں، کمپرومائز کریں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ آگے آ جائیں. تھینک یو. جی جو فیض آباد پہ جو ہوا، جو معاملہ ہے اس کے اوپر. جی السلام علیکم. میرا نام محمد ارسلان ہے، میں ایک سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں ایس سی ایس کا. میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو پرسوں جو واقعہ ہوا ہے فیض آباد میں، دیکھیں جی ہماری ایک کیبنٹ ہے، ہمارا ہم نے جو ایک کمپین چلائی تھی وہ ایک پیسفل اسٹرائک تھی، پیسفل پروٹیسٹ تھی. اس میں ہمارا انتشار جو بھجانے والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے اینٹی اسٹیٹ جو ایکٹیویٹی جو ادارے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. اور جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ جو گاڑی جن طلبہ نے گاڑی توڑی ہے ان پہ بھی سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اور جس گاڑی والے نے فائرنگ کی ہے، ہم سننے میں آیا جنہوں نے گاڑی والے نے فائرنگ کی ہے اسٹوڈنٹ پہ، ان پہ بھی سخت سے سخت کیا نام ہے کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے، وتھ پروف. ہمارے پاس پروف بھی پڑے ہوئے ہیں، ہم بنا پروف کے کوئی بات نہیں کر رہے. اور جو انتشار پھیلانے والے تھے وہ پہلے سے ہی فیض آباد کو بلاک کر چکے تھے.
ہماری جتنے بھی لڑکے جو آئے ہوئے تھے پروٹیسٹ کے لیے، اسٹوڈنٹ جو آئے ہوئے تھے، ہم سب لوگوں نے ان کو سے گزارش کی کہ ہمارا پیسفل پروٹیسٹ ہے، ہم نے کسی قسم کا انتشار نہیں پھیلانا، جو انتشار پھیلائے گا ہم اسے خود اداروں کے حوالے کر دیں گے، اور ہمارا پریس کلب بنا تھا، اور ہم سب نے پریس کلب آنا تھا. یہ جو سارے انتشار بنانے والے تھے، ان ساروں نے ہماری جو کمپین تھے ان ساروں کو ہائی وے پر لے گئے تھے، ہائی جیک کر کے لے گئے تھے، اور جو ہماری جو گاڑی تھی اسپیکر تھی انہوں نے بھی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بھی ہماری گاڑی کو ہائی جیک کر کے ان کو بھی توڑ پھوڑ کی ہے. اور ہم آپ کو پہلے بتا دیں، پہلی اسٹوڈنٹ نے پہلا کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، پہلی جو کال ہوئی تھی اس پہ آئی تھی. ٹھیک ہے، بقایا مار ستی صاحب آپ کو بتائیں گے بقایا سارا جلائی ہوئی. جی یہ سب وہ صورتحال تھی جو فیض آباد میں ہوئی. میں چونکہ آؤٹ آف سٹی تھا، اس سچویشن کو مینیج نہیں کر سکے تھرو کالز یا انٹرنیٹ کے کنیکشن کے سے، کیونکہ وہاں پہ موجودگی ضروری تھی تو ہم موجود نہیں تھے. اگر طلبہ تنظیموں پر یہ بین نہ لگا ہوتا، اگر طلبہ یونین بحال ہوتی، تو میں مکمل وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ جو طلبہ انتشار پسند ہیں ان کی سیاسی اور شعوری تربیت کی جاتی ہے ایسے پلیٹ فارم سے، اور کسی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے یہ احتجاج کال اپ کیا جاتا، اور جس طرح جمہوری ممالک میں احتجاج کیا جاتا ہے، جیسے وہ شروع ہوتا ہے جیسے اختتام پذیر ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا. لیکن طلبہ تنظیموں پر لگی پابندی کے باعث کچھ انتشار پسند لوگوں نے اس کو. جی سوال میڈیا کے. جی میڈیا کے سوال. ایگزیکٹلی. جی اس میں ہوا ایسے کہ جو بچے فیض آباد اکٹھے ہوئے تھے، جب ان پہ شیلنگ کی گئی تو وہ بھاگ گئے، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ جو اسٹوڈنٹ فیض آباد اکٹھے ہوئے تھے وہ تو مری روڈ اور اسلام آباد کی طرف بھاگے. یہ جو بعد میں اسٹوڈنٹس آئے جنہوں نے کوری روڈ بلاک کیا، یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ کوری روڈ کا ہے، اور یہ صرف وہی 50 سے 60 ڈنڈا برادر لوگ تھے جنہوں نے گاڑی کو روکا. ٹھیک ہے، گاڑی والے نے اگر فائرنگ کی تو یہ طریقہ کار ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے کہ ان طلبہ نے آگے سے ریٹیلیٹ کیا، ایکولی اوپریس کیا اس کو، ہم اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے، ہم کنڈیم کریں گے. لیکن اس کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھے یا جو لوگ وہاں پر ایسے شرپسند تھے وہ اس بندے کو پکڑ کے انتظامیہ کے حوالے کرتے، جو کہ نہیں کیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی لیڈنگ ٹیم نہیں تھی، کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں تھی جس کے پلیٹ فارم سے یہ احتجاج کیا جاتا. نہیں تو وہ آرگنائزیشن کے جو مین ایڈمنس تھے وہ سنبھال لیتے. یہ تو کم عمر نوجوان طالب علم ہیں جن کی عمریں ابھی 19 20 21 سال کے درمیان ہیں، تو یہ ان اپنے سے بڑی عمر والے لوگوں کو کیسے سنبھالتے. یہ انسیڈنٹ تھا. ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ آئی سی پی دیکھیں، آئی سی پی دیکھیں وہاں کی ویب سائٹس پہ یا وہاں پہ جو فیس بک پیجز ہیں وہاں پہ میٹیریل دیے گئے، یوٹیوب پہ آپ کو لیکچرس دیے گئے، ٹائم دیا گیا، بتایا گیا کہ آپ تیاری کریں، آپ کے ایگزامس ہوں گے. تو آپ لوگوں نے ٹائم کا فائدہ کیوں اٹھایا، کیوں تیاری نہیں کی، اور اب آپ یہاں آ کے کہتے ہیں ہم حکومت جی اگر آپ کہہ رہے ہیں آن لائن دیں گے تو آن لائن آپ کیسے پیپر دیں گے، آپ کی تو تیاری نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، سب سے پہلی بات اس میں آ گئی جو اسٹوڈنٹس سے مجھے بتایا، میں ایک لائر ہوں پریکٹسنگ، تو میں اس طرح ان کے معاملات ایڈریس کرتا اچھا نہیں لگتا. جو مجھے سمجھے وہ میں بتاتا ہوں. اس میں پہلا ایشو یہ ہے کہ سلیبس نہیں بتایا گیا کہ سلیبس کتنا % آئے گا. اب جب کلاسز نہیں ہوئی تھی تو مجھے بتائیں، آپ مجھے ایک ایسا سرکاری اسکول کالج کا یا یونیورسٹی کا ٹیچر لا کے دیں جو آپ کے سامنے یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے زوم کو چلا لے، زوم کی اپلیکیشن کو رن کر لے، گوگل کلاس روم کو رن کر لے. وہ آن لائن کلاس کیسے لے گا؟ ہمارے اپنے بچے بھی پڑھتے ہیں، ان کی بھی زوم کلاسز ہوتی تھی، ان کو بھی لیکچرز ملتے تھے، ان کو بھی پیپرز ملتے تھے، اسائنمنٹس ملتی تھی. ایگزیکٹلی دیٹ واز ڈن ان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز، کیونکہ وہاں پہ
جی الحمدللہ میرے گھر پہ 2 لوگ ایسے ہیں جو محکمہ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں. میرے والد صاحب جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور میری والدہ جو بھی ایک ایکٹنگ پرنسپل ہیں. اور میں اگر آپ کو اپنے گھر کی بات بتاؤں نا تو 4 دفعہ میری والدہ کو کال آئی کہ آپ ایک کلاس لیں, لیکچر لیں, جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا ہاؤ ٹو رن زوم, ہاؤ ٹو رن گوگل کلاس روم, آپ نے لیکچر کیسے دینا ہے. جب 4 دفعہ ان کو مہینے میں 1 دفعہ کال کی جاتی تھی, 4 مہینوں میں ایک لیکچر وہ بھی 30 منٹ کا دیا جاتا تھا, پراپرلی بریف نہیں کیا جاتا تھا, تو مجھے بتائیں آن لائن کلاسز کیسے ہوں گی. یہ میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں. اور سیکنڈ بات کہ طلباء نے تیاری نہیں کی. دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ بچے, ہمارا جو پاکستان کا ایک نظام ہے, والدین بچے کو پھینک دیتے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں. وہ بچہ 4 سال کا وہ اسکول چلا جائے گا نرسری میں, جی میڈم سنبھالے اس کو پورا دن, شام کو واپس آئے گا, تھکے گا, سو جائے گا, رات کو ماں باپ کا سر کھائے گا, پھر سو جائے گا. دس از دا لائف. اب جب بچے اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں پہ ریگولر پابندی کے ساتھ ان کی کلاسز ہوتی ہیں, اور ان کلاسز میں وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ہوم ورک بھی دیا جاتا ہے, ہوم ورک اسائن کیا جاتا ہے, جس کو پریکٹس کرتے کرتے 1 سال کے بعد وہ پیپر دینے کے قابل ہوتے ہیں. یہ ہے کہ اس وقت پینڈیمک سچویشن تھی, یہ جو 2 سال میں اس میں پینڈیمک ایگزیکٹلی. اسٹوڈنٹس جی اس میں بینگ اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میری یونیورسٹی کا LMS سسٹم کووڈ کی فرسٹ لیئر کے 5 مہینے کے بعد بنایا گیا جب ہمارے پیپر تھے. یہ یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے پاس IT کے طلبہ ہیں, جن کے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ کے طلبہ ہیں, جن کے پاس کمپیوٹر سافٹ ویئر کے طلبہ ہیں, پراپر پیڈ سٹاف موجود ہے, انہوں نے LMS سسٹم آخری 6 مہینوں میں بنایا. اور سب سے پہلا پروٹیسٹ SEC کے باہر میں نے کیا, جس میں ہمیں صرف طلبہ کی فیسوں کا ریلیف دیا گیا. تو جب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ رویہ ہے تو میٹرک اور انٹر کے اسٹوڈنٹس تو سرکاری اسکولوں کا آپ حال دیکھیں تو وہاں پر تو ٹیبل اور وہ بینچز بھی پراپرلی نہیں رکھے گئے کہ اسٹوڈنٹ آ کے کلاس لیں. اور جس طریقے سے کلاسز ہوتی ہیں شاید مجھ سے یا یہ سرکاری اسکول کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے مزمل اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا, کیونکہ جیسے وہاں پہ لیکچر ہوتے ہیں. جی انشاءاللہ پریس ریلیز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.